نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من نسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار قال الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآخر ما يبقى على ما يفنى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم 23 چک والوں کے لیے خصوصی پیکیج ہے کہ جس طرف سے بھی اگر ہم 23 چک کو پہنچتے ہیں تو قبرستان کی زیارت کر کے ہی پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن اپنے اوپر بھی اور اپنی اس بے ثبات دنیا کی جو اثر ہمارے اوپر پڑ چکا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ بھی استحضار کیا کریں کہ یا من تمتع بالدنیا وزینتہا ولا تنام عن اللذات عیناہ، اے وہ جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں منہمک ہے، مصروف ہے، تیری آنکھیں دنیا کی لذتوں سے بھرتی بھی ہیں، شغلت نفسک فیما لیس تدرک، تو نے اپنے آپ کو ایسے مشاغل میں اور ایسی مصروفیات میں پھنسایا ہوا ہے کہ جن کو تو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا جتنا کچھ بھی حاصل ہے آخر لا حاصل ہو جاتا ہے، بندہ سب کچھ چھوڑ کے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، 23 چک میں رہو اور چاہے امریکہ کے کسی چک دیہات میں یا شہر میں رہو، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، کسی کی گاڑی بنگلے مکان سے متاثر نہ ہو جائیں، کسی کی پراڈو لینڈ کروزر سے متاثر نہ ہو جائیں اور کسی کے بڑے پلازے سے متاثر نہ ہو جائیں۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، تیرا اصل سرمایہ تیری اپنی عمر ہے اور عمر کے لحاظ سے تو روزانہ غریب ہو رہا ہے۔ آج ہی ڈیوٹی پہ میں بیٹھا تھا تو 2 سال کا بچہ فوت ہوا، پیدائشی مرض تھا اس کو، جگر کا بالکل جانڈس مریض تھا، 2 سال ایسے ماں باپ نے پالا اور اس کی ماں ہی تھی غالباً جو عورت بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تو یہ آج کا واقعہ، اور کل گزشتہ ایک تقریباً 60 سال کا بابا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تو ہیڈ انجری ہوئی، سر کی چوٹ لگی، آخر جتنا ہو سکا کیا، پھر سی ٹی اسکین کے لیے بھاولپور بھیجا، لیکن آج مجھے ڈسپینسر کہہ رہا تھا کہ وہ بابا بھی زندگی کی بازی ہار گیا، کہ اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، بچے جوان بوڑھے سب جا نہیں رہے، فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، جب قبرستان کسی جنازے کے ساتھ چلو تو یہ نہ کہا کرو کہ فلاں چلا گیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ ان قریب میری باری بھی آنے والی ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو پہلا اس تقریب کا پہلا بیان ہے، تو میں نے جو آیات پڑھی ان میں ساری اللہ کی تعریف ہے، تو وہی میں سنانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی ہیبت اور اللہ کی قوت اور طاقت جب دل میں ہوگی تو انشاءاللہ سٹارٹ سے ہمارا دل اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ سے لگ جائے گا، تو انشاءاللہ پوری محفل کا نچوڑ کہ اینڈ پہ توبہ طائب ہو کے جائیں اور پھر یہ خوشخبری لے کے جائیں، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔
تو پہلا تعارف وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ موت کا جو میں نے سنایا یہ اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے جو روزانہ کرنے کے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھا کرو. 30 آیات کی صورت ہے. حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کے دل میں محفوظ ہونی چاہیے. تو آج بیٹھے بیٹھے، ویسے تو آفس سے بیٹھے ہیں بچے زیادہ، لیکن بڑے جن میں سے ابھی تک یہ صورت یاد نہیں کر سکے، بڑی آسان صورت ہے، پڑھیے گا پھر سمجھے بھی ضرور انشاءاللہ. ابھی اسی بیٹھے بیٹھے نیت کرے کہ سارے کم از کم سورۃ الملک کو زبانی یاد کریں، تاکہ کہیں سفر میں سامنے مصحف نہ بھی ہو تو پھر بھی بندہ روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کر سکے. تو اس کا آغاز بھی بڑا عجب ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، رات سونے سے پہلے کی ہے. پورا دن تو نے بڑی محنت کی، بڑے پیسے بنائے، بڑی تیری ڈیلنگز ہوئیں، بڑے کاروبار میں ترقی ہو گئی، بینک اکاؤنٹ میں بڑا پیسہ ٹرانسفر ہو گیا، لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشنیں ہو گئیں، لیکن اگر واقعی میں یہ شرح صدر ہے کہ میں نے اپنے پیارے حبیب کی ابتدا میں رات کو یہ صورت پڑھنی ہے، تو پہلا جملہ ہی میری اور آپ کی کمائیگی کا احساس دلا رہا ہے، اور اللہ کی بابرکت ذات کا اور اللہ کی ہاتھ میں جو بادشاہی ہے اس کا ذکر ہوتے ہی میرے اور آپ کا تو سارا بینک بیلنس بھی زیرو، میرے اور آپ کی ساری جائیدادیں بھی زیرو، کہ تبارک الذی بیدہ الملک. تو نے آج کیا بنا لیا؟ لاکھوں بنا لیے، کروڑوں بنا لیے، اربوں بنا لیے، خربوں بنا لیے. کل کائنات کی بادشاہی ایک ذات کے پاس ہے جس کا نام اللہ ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ذات وہی ہے اس لائق کے جس سے دل لگایا جائے، اسی کو مشکل کشا بنایا جائے، اسی کو حاجت روا سمجھا جائے اور اسی کی لو لگائی جائے اور اسی کے پیچھے اور اسی کی ذات کو اپنا بنایا جائے، اسی سے یاری لگائی جائے، کیونکہ وہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، الرحمن بھی وہی ہے، الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن اللہ، المحیمن العزیز اللہ، الجبار المتکبر الخالق الباری. کیا پیارے ڈیفرنسز ہیں. عربی بڑی جامع زبان ہے، ہر ایک چیز کے لیے کیسے پیارے. الخالق بھی اللہ ہے، الباری بھی اللہ ہے، المصور بھی اللہ ہے، البدی بھی اللہ ہے، المبدی بھی اللہ ہے. الخالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، اللہ خالق کل شیء. المصور کہتے ہیں تصویر بنانے والا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بدی کہتے ہیں نقشے کے بغیر بنانے والا، بدیع السماوات والارض. مبدی کہتے ہیں مٹیریل کے بغیر بنانے والا، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے. الباری کہتے ہیں روحوں کا ڈالنے والا. تو اللہ الخالق بھی ہے، اللہ الباری بھی ہے، اللہ المبدی بھی ہے، اللہ البدی بھی ہے، اللہ المصور بھی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو پہلا سبق ہے کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو پیچھے کریں. تبارک الذی بیدہ الملک. کوئی یہ دعویٰ نہ کرے میں یہ کرنے پہ قادر ہوں، میں نے یوں کر دیا، میں نے وہ کر دیا. یہ نظریہ بھی روزانہ توڑوایا جا رہا ہے کہ کرنے والا ہر چیز پہ قادر ایک اکیلا اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اگلی آیت میں آج میں نے جینے کے بڑے سامان کیے، آج میں نے زندگی کے بڑے سامان کیے، آج میں نے نئے گھر کی بنیاد رکھ دی اور آج میں نے نیا بزنس شروع کر دیا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ فکر لگاؤ تو پہلے موت کی لگاؤ. الذی خلق الموت والحیات. تو زندگی کی پلاننگ کیے جا رہا ہے اور موت تیرے سامنے پنجے کھولے بیٹھی ہے اور ایسے جھپٹے گی، تو جب جھپٹے گی تو پھر جانا پڑے گا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہ.
کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ موت کی بڑی پیاری ڈیفینیشن، جیسے ہم ڈاکٹری میں پڑھتے ہیں، آج بچہ جیسے میں نے بتایا جانڈس سے جگر کے مرض میں فوت ہوا، بڑا بابا 60-70 سال کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر کی انجری سے فوت ہوا، لیکن اصل پیچھے اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ ابھی آج کی رات میں ہی پوری دنیا میں کہاں کہاں لوگ کیا کچھ کریں گے۔ ایک تو میں اکثر اس بات کو سوچتا رہتا ہوں، آج کل میں کہتا کوریا والوں سے معافی مانگتے ہوئے، اسی بارے کوئی نان مسلم ہے تو سوشل میڈیا کا دور، کچھ میں بھی ڈالتا رہتا ہوں، تو کچھ ایسے خوبصورت اور ایسے ہمارے حبیب کی امت ہی ہے، چاہے جتنے بھی، چاہے فیس بک پہ ہے اور چاہے جہاں پہ بھی ہے، تو ہماری حبیب کی امت، کوئی کسی نافرمانی میں لگا ہو اور اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے اور ہو بھی نوجوان اور لگے ہوں کسی اور کاموں میں، ایسے ایک قسم کا رونا سا آ جاتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں ان تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ لیکن دعا میری صحیح بات ہے فجی سے لے کے ہونولولو تک چل رہی ہے، الاسکا سے لے کے اوسلو تک چل رہی ہے، چلی، برازیل، ارجنٹینا، میں نے ملکوں کے کافی نام یاد کیے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں کم از کم ان ملکوں والوں کو تو لے آئیں۔ زندگی مقدر ہے، پتہ نہیں جا بھی پاتے کہ نہیں جا پاتے، لیکن ان کو دعا دیا کرو کہ اللہ کوریا والوں کو ہدایت دے۔ ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کے کمرے میں گئے تو وہاں پہ پوری دنیا کا کیلنڈر پڑا ہوتا ہے، گلوب پڑا ہوتا ہے، اور اس میں ایسے حاجی صاحب جب ہم لاہور پڑھ رہے تھے اس میں جایا کرتے تو اسٹوڈنٹس کو خصوصی پیکیج ملتا، تو حاجی صاحب کے کمرے میں بھی اسٹوڈنٹس، ہم 24 گھنٹے مذاکرے کے لیے ریمنڈ مرکز جاتے، تو ان کے کمرے میں عجب نورانیت تھی۔ تو وہاں گلوب کیوں پڑا ہوتا تھا؟ جیسے باقی حضرات سے بھی سنا کہ حاجی صاحب ایک ایک ملک کے اوپر انگلی رکھ کے اس کے نام لے لے کے دعا کرتے تھے کہ اللہ چاڈ والوں کو ہدایت دے دے، اللہ برکینا فاسو والوں کو ہدایت دے دے، اللہ سوڈان والوں کو ہدایت دے دے، اللہ نیپال والوں کو ہدایت دے دے، اللہ ایسے برازیل، چلی، ارجنٹینا، کینیڈا، ویسٹ انڈیز والوں کو ہدایت دے دے۔ تو آپ میں بھی دعا تو مانگا کریں، نہیں نکل پا رہے، نہیں کر پا رہے، 3 چیزیں ادھر بیٹھے بیٹھے کیجئے، نیت، فکر اور دعا۔ تو بہرحال الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں میں یہ صورت پوری سناؤں تو پھر تو ساری رات بھی لگ سکتی ہے اور وہ پھر بھی کور پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، قرآن میں ہو وہ تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو ہم ساری دن زندگی کی پلاننگ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی میرے پیارے حبیب نے جو صورت بتلائی کہ یہ روزانہ پڑھ کے سویا کرو، الذی خلق الموت، میں نے تو زندگی کا سامان کیا، اور رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت کو بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، ہم دیکھنا جانچنا چاہتے ہیں کہ کون 30 شک میں آج کے دن مجھے راضی کر رہا ہے، کون اپنے نفس و شیطان کو راضی کر رہا ہے، کون میری طرف آنے کی جستجو میں ہے۔ پھر آگے ہے رات سج گئی تو پھر فوراً رات کا ذکر، آسمانوں کا ذکر اور آگے تاروں کا ذکر ہے۔ یہ بائی چانس نہیں، اللہ کا کلام ہم ڈیپ تھنک کریں اور اس میں سوچیں تو اتنے اسباق ملتے ہیں کہ بندہ بھونچکا رہ جاتا ہے، کیونکہ جنہ نے سنا تو انہوں کو عربی سمجھ آندھی ہو سی کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو آگے ہے الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر رات کا ذکر ہے تو ساتھ میں تاروں کا ذکر، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ پھر فوراً یہ سمجھ نہیں آ رہی باتیں، آگے پھر عذاب کا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، پھر آگے سارا عذاب کا ذکر ہے۔ آگے چلتے ہوئے ایک آیت آتی ہے کہ بندہ اپنی منچاہی پہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے تئیں اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی میں نے ایک نظم لکھی تو مجھے انڈیا سے، یو پی سے، ضلع یو پی سے کسی نے مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کیا، کہتے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی نظم گردش کر رہی ہے تو مجھے بتائیں میں پڑھتا ہوں۔ ابھی تک کتنے ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کا عنوان بھی یہی ہے، میرا بدن میری مرضی، اس پہ لکھا، اور کافی سارے ماشاءاللہ انڈیا کی طرف پیغام پہنچ گیا ہے، تو امید ہے باقی جگہ بھی پہنچے گا۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس صورت میں ایک آیت آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتے، میں اور آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے۔
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ٹرانسجنڈر بل پاس کر لیں، لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے شادی کر لے، اور اس کے ساتھ ہی بس جو مرضی چاہے کرنا چاہیے ہو، اس کے پیچھے بھی وہی میرا جسم میری مرضی کا عنوان چل رہا ہے، تو نہیں، الا یعلم من خلق، اللہ جانتا ہے کہ جوڑا، وخلقناکم ازواجا، مرد عورت ہی سجتے ہیں، ٹرانسجنڈر ہو، خسرا ہوئے، ہجڑا ہوئے، کیا زندگی ہے، تیسری دنیا کہا جاتا ہے ان کو۔ تو جو اللہ نے پرفیکٹ زوج بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے، وہی جچتا ہے۔ تو بہرحال اگلا اس رکوع کا ایک سبق، پھر تھوڑی سی اور باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ آج کے دن ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو سفر کیا ہوگا۔ آج کے دن ہم بیڈ ریڈن مریض ہیں، جو فالج زدہ ہیں وہ تو پڑے ہوں گے، ہم جیسے ماشاءاللہ اللہ صحتیں سب کی بحال رکھے، ایمان کے بعد بڑی دولت صحت کی دولت ہے، تو جو آج چلے پھرے ہیں، تو اللہ کہتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہ زمین پہ جو چلے پھرے ہو، اس کو مسخر کرنے والی وہ ایک ذات ہے کہ جس نے الاؤ کر دیا کہ تم اس پہ چلو پھرو۔ کتنا سفر کرتے ہیں اب، کراچی سے لے کے چائنا بارڈر پورا پاکستان، تقریباً یہ کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، تو سارا دیکھیں کراچی سے لے کے گلگت کنجراب چائنا بارڈر تک اللہ پاک نے کیسے زمین کو ہموار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرح سیٹل کیا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی راستے بن چکے ہیں، اور ان کے اندر ٹنلیں بن چکی ہیں، دریاؤں کے اوپر پل بنے ہوئے ہیں، تو زمین ایک قسم کی مسخر ہوئی ہے کہ انسان ٹریول کر سکتا ہے۔ لیکن ٹریول کے دوران بندہ گھر پہ ہوتا ہے تو کھانے کے اوقات کچھ سیٹ ہوتے ہیں، سفر میں کھلبلی مچی ہوتی ہے اور بندہ اتنا کھا بھی نہیں سکتا۔ اگر سفر کا عادی نہ ہو تو وہ الٹیاں ابتے لگ بندے تو موشن لگ بندے نکوں، اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، آگے فرما رہے اللہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها۔ اب اس کا منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صورت ہے، میں یہ بس اسی میری محفل میں اگر یہی سمجھ جائیں، میرا اس جلسے میں یہ حصہ پڑھ جائے کہ سارے آپ حضرات سورۃ ملک پڑھنے والے بن جائیں، جن کو حفظ یاد ہے، وارے نہیں آ رہے، وہ اور پکی کریں، اس کی تجوید سیکھیے کہ غنہ، قلقلہ، تفخیم، ترکیب کہاں پہ ہے، اور اس صورت کو حسن کے ساتھ کیسے پڑھا جائے، اور جن کو نہیں آتی وہ سارے بیٹھے بیٹھے ادھر ارادہ کریں کہ ہم نے اس صورت کو ضرور زبانی یاد کرنا ہے تاکہ ہم روزانہ پڑھ سکیں۔ کرتے ہیں ارادہ سارے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اس میں منظر ہے پوری زمین کو اللہ نے ایک سواری قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر چلو پھرو، فامشوز جس کو کہتے ہیں سٹرولنگ کرنا، اور ایسے بس سکرول کرتے ہوئے چلنا، اور کاروبار کے لیے اور کاموں کے لیے چلنا، تو ہر کوئی چل رہا ہے۔ فامشوا فی مناکبها، چلنے کو بھی قرآن میں کتنے انداز سے ہے، یہ دنیا کے اوپر چلنے کو فمشو کا لفظ ہے، اور ایسے ہے جمعے کے بعد جب دوڑا جاتا ہے تو وہاں پہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے فسعو کا لفظ ہے، کوشش کرو، جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور آگے ایک اور جگہ بیت اللہ کے قریب میں گیا تو اللہ کے گھر کے غلاف پہ جتنا قرآن لکھا ہے میں نے وہ پڑھا، پھر آگے میں نے سنایا مسلسل، ابھی موقع نہیں کہ پورا سناؤں۔ ایک آیت جو غلاف کعبہ بلکہ کعبہ کے دروازے پہ لکھی ہے وہ ہے، وہ بھی چلنے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن چلنا کیسے ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ جس طرح انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے، جس چیز کی طرف جتنی جس چیز کی اہمیت ہے، اللہ نے اس طرح کے الفاظ کے ہیں۔ اب آپ اٹھے پاسے لگے ودیں، اون پاسے سپیڑا ماری ودیں، چھت والا گھیر لئی ودیں تو دین والے پاسے پر رڑ دے ودیں، جبکہ ادھر لگانا تھا سپیڈ اور یہاں لگانا تھا گزارا کر لو، دنیا کی زندگی کو گزارا کر لو، لیکن ہم نے الٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ آیت ہے ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تو جہاں پہ جنت کی طرف کا ذکر ہے اور رب کی مغفرت کی طرف اللہ کہتا ہے جلدی کرو، سورت کرو، تیزی کرو۔ جمعے کی ہے سعی کرو، کوشش کرو، زمین تے ٹرتے پھرتے ودے روزی روٹی کریں دے ودے ودے فمشو، چلو ٹھیک ہے چلو پھرو، یہ بھی کرنا ہے، فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کامنا پیونا ہی کرنا ہے۔ اور سب سے جو ڈیسپریٹ کے بھاگو اور دوڑا لا دیو، ریسا لا دیو، وہ کس کے بارے میں ہے؟ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ یہ چلن کے بارے میں تو کتنے الفاظ رسیں جو قرآن میں ہیں۔ فمشو، پھر ہے فسعو، پھر ہے ساریو، ایک اور ہے سابقوا الی مغفرۃ، سبقت کرو، اگم ودھن دی، لیکن دنیا کے لیے نہیں، وہ بھی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ پھر سب سے ڈیسپریٹ کہ تو اپنے رب جو منتہا ہے
اس کی طرف تو بھاگو اور اس کی طرف تو دوڑاں لا دیو، ریساں لا دیو۔ ففروا الی اللہ، کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے آدم کی اولاد میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے آدم کی اولاد میری طلب کرو میں تمہیں مل جاؤں گا، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ ففروا الی اللہ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقی، یہ پورے دن کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، دو چار آیات سورۃ ملک کی سمجھانے کی اپنے آپ کو ہی میں کوشش کر رہا ہوں۔ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقی، اس سب کے دوران وإلیہ النشور، پھر بھی تم نے لوٹنا ہے، چاہے تم نے آج جتنا بھی اکٹھا کر لیا، جتنا بھی بنا لیا، آگے کی طرف دیکھو، آگے جانا ہے۔ پھر آگے دھمکیانہ انداز ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ تو یہ نیت کیجئے کہ سورۃ ملک سارے حضرات پڑھیں گے۔ جلسے کا عنوان ہے سیرت ساقی کوثر، میں بیٹھا سنا رہا ہوں سورۃ ملک، لیکن قرآن کا سنانا بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کے حبیب کی تعریف ہے، کیونکہ سب سے پہلے صاحب قرآن ہمارے پیارے حبیب ہیں، ان کے سینے پہ ہی قرآن اترا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، انہوں نے ہم تک یہ پہنچایا ہے، تو ان کا تذکرہ لازمی، یہ قرآن بھی کا تذکرہ بھی انہی کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو یہ قرآن دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کرے جہاں بھی صاحب آج اسی پہ بیان کریں، یا آج سب جو آ رہے ہیں وہ اس پہ کر دیں، میں کرنے لگوں تو دیر ہو جائے گی۔ تو بس کوثر سے ریلیٹڈ کچھ اشعار، ساقی کوثر، ابھی دوست عابد گیا ہوا ہے، تو آج صبح ہی مجھے حرم میں بیٹھے میری نعت وہاں پہ پڑھ رہا تھا، آج کی بات ہے، تو میں نے کہا یار پڑھو یار، پھر میں نے کہا روزے کی زیارت کرو، پھر روزے کی کیا، پھر مسجد نبوی دکھا رہے، وہ پھر رہے، پہلی دفعہ وہ گیا تو وہ کہتا رہا صاحب اب آپ کی نعتیں یا اب آپ کے بیان کے جواب دیکھ کے آ گئے حج کے سفر سے، پھر اس میں سمجھ نہیں آتا، جو خود پہنچ جائے اللہ ہم سب کو پھر بار بار کی حاضریہ نصیب فرمائے۔ تو اسے میں نے یہ شعر بھیجا کہ دیکھ آتا ہے جو روزہ اطہر کے نظارے، رہتی ہے اسے حسرت دیدار مسلسل۔ کہتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک ایک شعر سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ پڑھنے کا لطف ہی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں الفاظ بھی بڑے خوش قسمت تھے کہ الفاظ کی ادائیگی ہی سے ہم اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہیں، یعنی الفاظ مل ملا کے اپنے حبیب کی تعریف میں، تو یہ الفاظ، یہ الف با تا سا جیم ہا خا، ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہی کو جوڑ کے اللہ کے نبی کی تعریف کی جاتی ہے۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ پھر میں نے کہا پڑھو، پھر باب سلام سے انٹر ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ روزے کے سامنے کرتا میں نے کہا ہون نعرے مار بھاویں پورے زوردار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی فتویٰ نہیں لا سکتا، پورے زور نال روزے دے سامنے جالیاں کے سامنے جا کے کہو جیسے بلال آیا تھا، اللہ کے حبیب سونے خواب میں آئے اور بلال جو نکلے ہوئے تھے جہاد میں، فرمایا یہ بلال یہ کیسی جفا ہے، تم ہمیں ملنے بھی نہیں آتے ہو۔ تو بہرحال چند سے چند جو سفر کیا ہے، کہتے ہیں تقاضے اور نماز کے علاوہ کہیں بریک نہیں لگائی بلال نے، اور جب وہ مدینہ کی سرحد میں داخل ہونے لگے تھے، بلال کہتا ہے میں بھول گیا کہ میرے حبیب دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں چیخے مارتے کہ الصلاۃ یہ پڑھتے ہوئے سلام کرتے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، لیکن جب بالکل قریب پہنچے ہیں قبر مبارک کے، پھر کہتے ہیں نبی جی بلال تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا دل کھول کے سلام بھی پیش کرو، اور نام لے کے اس نے میرا نام آج پھر کہا کہ من اظہر بن خالد، کہ یہ دعا کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن، یہ آج کے تو اس لیے میں سنا رہا ہوں، میرے دل پہ تھوڑا سا اثر ہے اس کا، تو میں نے کہا دعا کرو، اس نے بڑی پیاری دعا کی کہ اظہر بن خالد کی طرف سے عرضی آئی ہے کہ قیامت کے دن اے نبی جی اس کی شفاعت بھی کر دیجیے۔ میدان ہو میزان، کوثر سے ریلیٹڈ دو چار باتیں، میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کہ پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے،
مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امت بیمار ادھر آ جائے، تمنا دل مستر۔ آج بڑے عرصے بعد سیرت ساقی کوثر یہ عنوان کے تحت بات کر رہا ہوں، ورنہ کوثر کی باتیں تو ہوتی رہتی، اس عنوان کے اندر بیٹھے کہ بڑا جچ رہا ہے، ورنہ تو میں نے شعر ہزاروں دفعہ سنا لیا ہوگا۔ تمنا دل مستر، بس اتنی ہے سر محشر، کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں۔ ایسی محنت کر لیں ہم سب کہ اللہ کے نبی ہمیں اپنا جھوٹا پلا دیں۔ جیسے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی زمزم کے کنویں پہ کھڑے تھے، زمزم پی رہے تھے، کرتے کرتے اللہ کے حبیب کو میں اور آپ یاد آ گئے، بعد میں آنے والی امت یاد آ گئی۔ تو صحابہ نے تو اللہ کے حبیب کا، کتنے صحابہ جن نے اپنے حبیب کا خون بھی پیا ہے، تو جھوٹا کتنا پیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب کو جب میں اور آپ یاد آئے تو انہوں نے جو پانی پی رہے تھے، جو بچا ہوا تھا، وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا کہ یہ ساری میری امت میرا جھوٹا پیتی رہے۔ تو ہم جو زمزم پی رہے ہیں یہ اللہ کے حبیب کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ اور آخری کوثر سے ریلیٹڈ شعر جس کو میں پیک پہ سمجھتا ہوں، نفیس الحسینی شاہ صاحب کا، ہو نصیب جام کوثر، یہ بھی کوثر کا لفظ آ گیا، ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے۔ یہ انہوں نے نا اپنے والد کی رحلت پہ، وفات پہ یہ اشعار لکھے تھے، تو وہ آخر میں دعا کر رہے ہیں، ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ اے نبی جی آپ کے ہاتھوں سے پینا ہے۔ تو حسین ابن علی پہ بیٹھے ہیں، تو اس شخصیت کا تذکرہ بھی دو چار لفظوں کے اندر، امام حسین رضی اللہ عنہ، کربلا کا میدان ہے، شمر کی طرف پیغام بھیجا، حضرت زہیر کو بھیجا ہے کہ ان کو کہو، نماز کی اہمیت پہ بھی بات ہو جائے، اور کربلا کے میدان سے کہ شمر کو کہو جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان بدبختوں نے کیا کہا کہ ہم جنگ بند نہیں کرتے، ہم نماز کے دوران بھی حملہ کریں گے۔ تو واپس آ کے جب کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی نے کیا فرمایا، آدھے بندے نماز پڑھو اور آدھے بندے جنگ کرتے رہو۔ پھر جیسے مولا تو اپنے انداز میں منظر کشی کرتے ہیں کہ کیسے وہ ٹوٹے پھوٹے اعضاء اور خون کے فواروں کے ساتھ وہ لشکر نے کیسا سجدہ کیا ہوگا۔ جیسے بڑی مشہور زبان نعت ہے ریت پر والی، کیسا پیارا سجدہ کیا، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، کتنا وہ گلشن سجا ہوا، لیکن آج ریت پہ کتنے گلاب۔ اور پیاسا حسین کو کہوں اتنی تو میری، اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، ترسا ہے لم سے لبے حسین کو، کہ پانی چھونا چاہتا تھا امام حسین کے لبوں کو، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ ان کو پیاسا نہیں کہا جائے گا، پانی پیاسا تھیا پیا کہ میں حسین کے منہ میں جاؤں۔ کیا منظر کشی ہے، کیا تخیل ہے۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قاسم ابن حسن کی بات، نوجوان بیٹھیں توبہ طائب ہو جائیں، اور ایسی پیاری جوانیاں۔ قاسم ابن حسن اللہ کے نبی کے نواسے، حضرت سیدنا حسن کے بیٹے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے۔ تو کہتے ہیں جب وہ جنگ کے میدان میں نکلے 17-18 سال، اور کوفی دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکلتا ہے، اتنے خوبصورت وہ تھے سرخ و سفید، لیکن وہ بدبختی پہ تلے ہوئے تھے، تو ان پہ بھی حملہ کیا، اور کرتے کرتے جب وہ گرے ہیں بالکل زخمی ہو کے، تو اب سنیے حضرت سیدنا حسین ابن علی کے بھتیجے کی پکار، قاسم ابن حسن کی، جب کٹتے کٹتے نیچے گرے تو انہوں نے آواز لگائی، جیسے ہماری گلیوں میں کوئی بچہ پٹتا پھر رہا ہو تو اماں ابا دی آوازاں لئی وداؤں ہے، تو وہ بھی آخر بچے تھے، تو اپنے بڑے کو کیسا پکارا، یا عم، اے میرے چچا۔ تو کہتے ہیں حضرت حسین خود لڑ رہے تھے۔ سیرت ابن کثیر میں جو انہوں نے لکھا ہے کتاب ہے امام حسین پہ، ان کی کربلا کے سفر پہ، تو اس میں سے یہ بات۔ تو جب وہ بڑے ہیں سب کو کاٹتے ہوئے بھتیجے کے سرہانے پہنچے ہیں، تو جا کے دیکھا تو بھتیجا خونہ خون ہوا پڑا ہے۔ تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کے کہا، اے میرے بھتیجے، آج تیرا چچا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کتنا بے بس ہے کہ تو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تیرا چچا تیری مدد نہیں کر پا رہا۔ اے میرے بھتیجے، آج تیرے چچے کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے، اللہ ہم سے آزمائش لینا چاہتا ہے، ہم آزمائش دینے کو تیار ہیں۔ تو بھائیو، کافی ساری باتیں میں نے کر دی، اور بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ لب لباب سوت ملک بھی یاد کیجئے، روزانہ کا خلاصہ میں نے تھوڑا سا سنایا، ساقی کوثر کی تھوڑی سی باتیں کی، کربلا کی تھوڑی سی بات بھی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت بھی آئی ہے تو کل بھی ایسے رونق لگائیں،
ہونی چاہیے، بلکہ کل بھی ہوا ایسی رونق تاکہ جماعت والوں کی حوصلہ نقد جماعتیں بھی یہاں سے بنائیں، چلے 4 مہینے کے بھی ارادے کریں انشاءاللہ، کریں گے نا کوشش صاحب؟ 5 سیکنڈ رہ گئے، چلو سر گیا.